جب حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کرتے تو رسول کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور فرمایا ابراہیم دل غمزدہ ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ اور پھر اپنے بیٹے کی مدح کرتے ارشاد فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، چونکہ نبی آ نہیں سکتا اس لیے بیٹا زندہ نہ رہا۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ دیکھو اگر نبوت کا کوئی امکان ہوتا تو جو نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں وہ بکر صدیق ہیں، پھر وہ نبی ہوتے، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، خلفاء ہوں گے تو وہ خلیفہ بنے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ حضرت عمر کے بارے خود فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ جب مولا کائنات کو حضور نے ایک مرتبہ غزوے پہ جاتے ہوئے اپنی نیابت عطا کی تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تیری میری مثال ایسے جس طرح ہارون اور موسیٰ کی مثال تھی، جس طرح وہ بھائی تھے ایسے ہم دونوں بھائی ہیں۔ اور اب کسی کے ذہن میں کوئی گمان آ سکتا تھا کہ جس طرح وہ دونوں بھائی تھے وہ دونوں نبی تھے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ فرمایا جیسے وہ بھائی ہیں ہم بھی بھائی ہیں، تو حضور نے ساتھ ہی فرما دیا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی ہارون نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو یار جب جو خلفاء ہیں وہ بھی نبی نہیں، حضرت عمر بھی نبی نہیں، حضور کے بیٹے بھی نبی نہیں، اور اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ اس کے بعد کرتا ہے تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، امت اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ 14 صدیوں میں امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی، جو اس کو نبی مانے وہ تو کافر ہے ہی، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ بولے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جو اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ معجزہ کس بات کا؟ نبی تو آ ہی نہیں سکتا، معجزہ کس بات کا؟ دیکھیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ صحابہ کی نظر میں کتنا حساس مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 27 جنگیں ہوئی ہیں، اور ان 27 جنگوں میں مسلمانوں کا نقصان بہت تھوڑا ہوا ہے، تقریباً 250-300 لوگ شہید ہوئے۔ ساری جنگوں میں مسلمان اتنے شہید ہوئے، لیکن اس ایک جنگ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ 1200 صحابہ تابعین اس ایک جنگ میں شہید ہوئے، جن کے اندر 370 قرآن کے قاری بھی شہید ہوئے۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی نظر میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ مسلمہ کذاب تو مارا گیا، اس کا فتنہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مختار ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور دیگر لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا مختلف ادوار کے اندر۔ انہی 30 جھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال مرزا غلام احمد قادیانی، یہ 1835 میں قادیان میں پیدا ہوا، تو اس نے اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مختلف ادوار میں اس نے مختلف رنگ بدلے۔ 1880 تک یہ درست عقیدے کا مالک تھا، لیکن جب انگریز نے خرید لیا تو پھر اس نے پہلا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، یعنی دین کی تجدید کرنے والا ہوں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں ملہم من اللہ ہوں۔ پھر اس نے مختلف رنگ بدلے، کبھی اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں تشریحی نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں امتی نبی ہوں، اور پھر اس بد نصیب نے کہا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور اس نے 1901 میں کہہ دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔
پھر اس نے 21 سال کے اندر اس نے یہ سفر طے کیا، کبھی مجدد، کبھی عیسیٰ، کبھی مسیح موعود، کبھی ملہم من اللہ، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ پھر اس بد نصیب نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں اور بہت سارے اس نے جھوٹے دعوے بھی کیے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یا میں مکے میں مروں گا یا میں مدینے میں مروں گا، لیکن ایسے جو پلیز شخص ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ مکے میں موت آتی ہے نہ مدینے میں موت آتی ہے۔ یہ 1908 میں لاہور کے اندر لیٹرین کے اندر مرا تھا، گندگی کے اندر دتھرا ہوا تھا، ذلیل ہو کے پیدا ہوا اور ذلیل ہو کے مرا، اور قیامت تک قبر کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ مولانا شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے کشف کے ساتھ دیکھا ہے کہ مرزا قادیانی اپنی قبر میں بولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے، اور یہ قیامت تک ذلت ہے، اور جو حشر کی ذلت ہے وہ باقی ہوگی۔ اور یہ خود تو مر گیا لیکن امت کا ایک حصہ متاثر کر گیا، بہت سارے لوگ اس نے اپنے ساتھ لگا لیے، اور پھر یہ فتنہ مزید جب بڑھا تو علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ علامہ شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے 37 علماء کے دستخط سے ایک قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر، پھر اس کے اوپر بحث ہوئی، اور 74 کے اندر جو بھٹو کا دور تھا، 7 ستمبر کو ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زیرک نظر دی تھی نورانی صدیقی علیہ رحمہ کو، جب بھٹو نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ تو مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، کسی کے اوپر فتویٰ لگانا، کسی کو کافر کہنا، تو نورانی صاحب نے کہا بھٹو ایک بات تو بتا، تو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، اگر کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کے کہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، تیری اس کے بارے رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا وہ شخص پاگل ہے یا وہ میرا باغی ہے۔ تو آپ نے کہا یہی تو میں بات کہتا ہوں کہ تیری کرسی چھوٹی ہے اور ختم نبوت کی کرسی بہت بڑی ہے۔ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یا وہ پاگل ہے یا محمد عربی کا باغی ہے۔ اسے پھر کہنا پڑا، دستخط کرنے پڑے، اور 74 کی 7 ستمبر کی شام کو پاکستان کی اسمبلی کے فلور کے اوپر کافر قرار دیا گیا، چونکہ یہ مرزئی انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کو پانی دے رہا ہے، اور ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے، بہت سارے لوگ ان کے ہتھے ہر روز چڑھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ہر سال 10,000 بندہ مرزئی ہو رہا ہے۔ لوگ بیرون ملک جانے کے لیے کاغذوں کے اوپر مرزئی لکھ دیتے ہیں، چائے کی پیالی پہ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، رسول کریم کا دشمن ہے، ان کے ساتھ کوئی محبت، کوئی رواداری، کوئی سیاسی روابط، کوئی رشتہ داری اور کوئی لین دین اور کوئی شراکت داری کاروباری ان کے اندر کسی قسم کی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کے بھی غدار ہے، پاکستان کے بھی غدار ہے۔